ریل گاڑی پوری رفتار سے اپنی منزل کی طرف بھاگی چلی جا رہی تھی۔ راستے میں دونوں طرف سرسبز کھیتوں اور ڈبڈبائے ہوئے نالوں ندیوں کا مسلسل مناظر اپنی طرف کھینچتے ہیں، مگر تیز دوڑتی ہوئی ٹرین کو ان خوشنما مناظر سے کوئی دلچسپی نہیں۔ پستی اور بلندی، خشکی اور پانی اس کی رفتار میں کوئی فرق پیدا نہیں کرتے۔ راستے میں چھوٹے چھوٹے اسٹیشن آتے ہیں، منزلیں ملتی ہیں، مگر وہ ان کو چھوڑتی ہوئی اس طرح بھاگی چلی جاتی ہیں کہ گویا اسے کہیں رکنا ہی نہیں، گویا اسے کہیں ٹھہرنا ہی نہیں۔ بامقصد زندگی کا معاملہ بھی کچھ اسی قسم کا ہے۔ جس آدمی نے اپنی زندگی کا کوئی گول بنا رکھا ہو، اس کی زندگی کا کوئی مقصد ہو، تو ساری توجہ اپنے مقصد پر لگا دیتا ہے۔ ادھر ادھر کے مسائل میں وہ اپنا وقت ضائع نہیں کرتا، وہ اپنا ٹائم برباد نہیں کرتا۔ بامقصد زندگی گزارنے والا آدمی ایسے مسافر کی طرح ہوتا ہے جو اپنا ایک ایک لمحہ اپنی منزل کی طرف بڑھنے میں لگا دینا چاہتا ہے۔ دنیا کے خوشنما مناظر ایسے مسافر کو لبھانے کے لیے سامنے آتے تو ہیں، مگر وہ ان سے آنکھیں بند کر لیتا ہے اور آگے ہی بڑھتا جاتا ہے۔ اقامت گاہیں اس کو ٹھہرنے اور آرام کی ترغیب دیتی تو ہیں، مگر وہ ان کو چھوڑتا ہوا اپنی منزل کی طرف مسلسل رواں دواں رہتا ہے، بڑھتا ہی رہتا ہے۔ دوسری چیزوں کے تقاضے اس کا راستہ روکتے تو ہیں، مگر وہ ہر ایک سے دامن بچاتا ہوا بڑھتا چلا جاتا ہے، بڑھتا چلا جاتا ہے۔ زندگی کے نشیب و فراز اس سے ٹکراتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کے عزم اور اس کی رفتار میں کوئی فرق نہیں آتا۔ بامقصد آدمی کی زندگی ایک بھٹکے ہوئے آدمی کی مانند نہیں ہوتی، جو سمت سفر متعین نہ ہونے کی وجہ سے کبھی ایک طرف چلنے لگتا ہے تو کبھی دوسری طرف، بلکہ اس کے ذہن میں راستہ اور منزل کا واضح شعور ہوتا ہے۔ اس کے سامنے ایک متعین نشانہ ہوتا ہے، ایک ہدف ہوتا ہے۔ ایسا آدمی کیسے کہیں رک سکتا ہے؟ کیسے وہ دوسری چیزوں میں الجھ کر اپنا وقت ضائع کرنے کو پسند کر سکتا ہے؟ کیسے وہ اپنے ٹائم کو اس طرح برباد ہوتے دیکھ سکتا ہے؟ اس کو تو ہر طرف سے اپنی توجہ ہٹا کر ایک متعین رخ پر بڑھنا ہے اور بڑھتے ہی رہنا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنے مقصد کو پالے، یہاں تک کہ وہ اپنی منزل کو جا پہنچے۔ زندگی کو بامعنی بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آدمی کے سامنے ایک سوچا ہوا نشانہ ہو، جس کی صداقت پر اس کا ذہن، اس کا دل مطمئن ہو، جس کے سلسلے میں اس کا ضمیر پوری طرح اس کا ساتھ دے رہا ہو، جو اس کی رگ و پے میں خون کی طرح اترا ہوا ہو۔ یہی مقصدی نشانہ کسی انسان کو جانوروں سے الگ کرتا ہے۔ اگر یہ نہ ہو تو انسان اور جانوروں میں کوئی فرق نہیں، اور جس آدمی کے اندر مقصدیت آ جائے اس کی زندگی لازماً ایک اور زندگی بن جاتی ہے۔ وہ چھوٹی چھوٹی غیر متعلق باتوں میں الجھنے کی بجائے اپنی منزل پر نظر رکھتا ہے، یکسوئی کے ساتھ اپنے مقررہ نشانے پر چلتا رہتا ہے، یہاں تک کہ وہ اپنی منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔